اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کلو ہم بن و غم بن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علی او یا علی او یا علی او ابو طالب ابو طالب ابو طالب میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا غالب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا والد کل غالب ہے ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے سارے اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے ادب ایز ہے انداز ادب میرا ہے مصطفیٰ میرے گھر علی میرے گھر رب میرا ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر نہج البلاغہ بھی ہے قرآن بھی ہے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اے مسلمان تیرا جو کچھ ایمان بھی ہے تیرے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہوا کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لائے سورہ عمران بھی ہے جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں پورا قرآن بھی رٹ لے وہ مسلمان نہیں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے اور آپ کیا سیدہ کون ہے جو چاروں طرف فضا میں خوشی چاہ رہی ہے ارے خوشی مناؤ کیونکہ جنت کی شہزادی تشریف لا رہی ہے اس عالم نسوان کی سلطان ہے زارا رحمت کے لیے وما ارسلنا کی الہ تو رحمت للعالمین کون ہے رسول خدا تو رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زارا اب سرکار نے کیا فرمایا علی کل ایمان ایمان ہے مکمل کا ایمان ہے زارا عصمت کا باعزت بھی ہے زارا جنت کی سلطنت کی جنت ہے زارا سیدہ سمجھنے کے لیے اللہ کی زبان ہونی ضروری ہے اللہ کی زبان بتائیں گی کیا ہے زارا اجر ولایت کی جو حد کرتی ہے زارا ہر دشمن کرار کو رد کرتی ہے زارا انگشت شباب سے جو حیدر کو اڑا دے اس شیر کی مشکل میں مدد کرتی ہے زارا کون ہے زارا کہیں قرآن ہے تو کہیں قرآن کی تلاوت زارا کہیں کعبہ کہیں کعبے کی جلالت زارا کہیں ایما کی حرارت زارا کہیں قدرت کی مشیت زارا ساری دنیا تمہیں خاتون جنا کہتی ہے ان کا یہ ہے رسالت تجھے ماں کہتی ہے رسول اللہ آپ کے در پر تشریف لائے اور فرمایا سیدہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے
میرے بدن میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ سے بڑا کائنات میں طبیب کوئی نہیں، آپ سے بڑا کسی کو علم نہیں، آپ خود دوا لے یا تو کوئی طبیب کے پاس جائے، آپ سیدہ کے گھر کیوں آئے، سیدہ کے گھر تشریف کیوں لائے کہ دنیا کی کمزوری بھی ہو تب بھی شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے، اگر جسمانی تکلیف ہو تب بھی شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے۔ نبیوں کا سلطان بھی جہاں آیا وہ زہرا کا گھر ہے۔ سیدہ نے چادر دی، یمنی چادر، چادر کو اوڑھے سرکار، چادر کو اوڑھے ہوئے تھے۔ اتنے میں مولا حسن تشریف لائے۔ مولا حسن نے فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ ہاں حسن جاؤ، اس چادر میں ہے، اس چادر کے اندر تمہارے نانا ہے۔ تشریف لائے، چادر کے پاس آئے، مولا حسن نے فرمایا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے۔ پھر مولا علی آئے، فرمایا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے۔ پھر مولا حسین فرمائے اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے۔ پھر سیدہ نے کہا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ کہا اجازت ہے۔ چادر کس کی ہے؟ سیدہ کی۔ اندر کون ہے؟ رسول اللہ۔ یہ پنجتن کی ذات جب اکٹھا ہونے سے پہلے ایک ایک آ کے اجازت لیتے ہیں، خاص کر کے حسنین، مولا حسن اور مولا حسین جب آتے وقت اجازت طلب کی کہ رسول اللہ اجازت ہے سیدہ کی چادر میں آ جاؤں؟ یا رسول اللہ اجازت ہے اماں کی چادر میں آ جاؤں؟ اجازت ملی تب جا کے چادر میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ جب چادر میں تھے تو اجازت طلب کی۔ جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو نہ حسن پوچھتے رسول اللہ میں آ جاؤں، نہ حسین پوچھتے رسول اللہ میں آ جاؤں، بغیر اجازت کے رسول اللہ کی نماز میں داخل ہوتے۔ رسول نماز اللہ کی پڑھتے، چادر فاطمہ زہرا کی ہے۔ پتہ چلا حسنین نے اجازت وہاں لی، یہاں اجازت نہ لی، یہاں اجازت لے کے زمانے کو بتا دیا اللہ کی عبادت اور ہے اور فاطمہ کی چادر اور ہے۔ اب رسول اللہ کو ضعف محسوس ہو رہا تھا اور سرکار کو کالی کملی بہت پیاری تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے کاندھے مبارک پر کالی چادر رکھتے تھے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے۔ تو کملی والے کو ضعف محسوس ہوا، شفا کے لیے کہا در سیدہ پہ کہ کبریائی کشف حرین شکھت فاطمہ کی رضا میں آتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی شفا کی۔ اس سے کملی والا قصہ میں آتا ہے تو یہ وہ قصہ ہے کہ معجزہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ زہرا تو نے ایک چادر کے تلے پوری خدائی رکھ دی۔ قصہ کے منسوب کو کون سمجھے؟ یہ دست قدرت کے خاک سے سمائی ہوئی، بنی ہوئی، بنی ہوئی ہے۔ وہ 5 سر جن کے فضا سے ہی تنا ہے سدرا کا شامیانہ، حسنین کی مادر تمہاری چادر انہی سروں پر تنی ہوئی ہے کہ دستے دعا میں ساری اچھائی سمٹ لے، لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے۔ چاہے تو اپنے گھروں سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبی آئے اور چلے گئے،
لیکن اللہ کی پناہ کا پتہ نہیں چلا۔ آدم سے لے کے ہر انبیاء آئے لیکن اللہ کی پناہ کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ کی پناہ کہتے کسے ہے؟ کیا ہے؟ کہاں جائے تو اللہ کی پناہ ملے؟ کہاں جائے؟ حضرت آدم چلے گئے، پتہ نہیں چلا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ رسول اللہ، خدا، سلطان الانبیاء، آخری نبی آئے، اگر یہ بھی چلے جاتے تو حشر تک اللہ کی پناہ کا پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ نے آ کے آواز دی، فرمایا سیدہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ نے فرمایا بابا میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا۔ اللہ کی پناہ کی جہاں لفظ آیا رسول اللہ نے فرمایا سیدہ ذرا اپنی چادر تو دینا۔ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آ کے چلے گئے، اللہ کی پناہ کا پتہ نہ چلا۔ اگر سرکار بھی چلے جاتے تو ہم گنہگاروں کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ نے سیدہ کی چادر اللہ کی پناہ بنا کے زمانے کو بتا دیا، جو سیدہ کی چادر میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اللہ کی پناہ سیدہ کے گھر کے آنگن میں وہ جو چادر بچھی ہوئی ہے وہ چادر ہے۔ اللہ کی پناہ اب خدا جانے سیدہ کیا ہے، اس لیے سیدہ کو حجاب خدا ہے۔ پوری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو منصوب پہ عطا کیا۔ اتنی بھی چیز اللہ نے اپنے حبیب کو دی، ایک مرتبہ بھی اللہ نے جتایا نہیں کہ میں نے یہ دیا۔ ایک مرتبہ بھی اللہ نے جتایا نہیں میں نے تجھے یہ عطا کیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ نبیوں کی سلطانی رسول کو بخشی، یہ نہ کہا میں نے یہ دیا۔ اللہ نے سرکار کو انبیاء کا سلطان بنایا، یہ نہ کہا میں نے تجھے سلطانی بخشی۔ جس نے زمانے پہ حکومت کی اس سلیمان کو بھی رسول کے پیچھے منقری بنا کے کھڑا کر دیا، پھر بھی یہ نہ کہا میں نے تجھے اتنی بڑی بادشاہی بخشی۔ لیکن سیدہ کتنی عظیم ترین چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے رسول ذرا یاد رکھ میں نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ اب جب عطا کی ہے تو اب میرے محبوب فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے شکریہ کے طور پہ قربانی بھی کر اور نماز بھی پڑھ۔ اب پہلے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن سیدہ دینے کے بعد فرمایا شکریہ کی نماز پڑھ۔ سرکار سے اللہ فرماتے ہیں میں نے فاطمہ دی ہے، اب تو شکریہ کی نماز بھی پڑھے گا اور قربانی بھی دے گا۔ فصلی کیونکہ کہا ونہر، کیا تقاضا ہے؟ کیا اس میں دوسری شرط ہے؟ سوال سورہ کوثر سے بڑا کرنا۔ بطول دیکھ کے خدا نے کہا محمد سے کہ اے رسول میرا شکریہ ادا کر۔ فاطمہ دے کے کہا کہ آپ میرا شکریہ ادا کیجئے۔ جناب فضہ نے سیدہ کی روٹیاں دی اور فرشتے نے کہا شکریہ ادا کیا اور سیدہ کی کنیز نے جھڑکا دیا لا نورد منکم جزاء ولا شکورا، چلا جا کام کر اپنا، نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے، بلکہ یہ جو تجھے دیا گیا ہے وہ ولد اللہ کا صدقہ ہے۔ یہاں سیدہ کی کنیز کا جلال والا لہجہ لے کر فرشتہ عرش پہ پہنچے، پوچھا اللہ کی بارگاہ میں گایا اور بار الہی سے فرمانے لگا یہ سیدہ کی کنیز تو کچھ زیادہ نہیں اچھل رہی۔ سیدہ کی کنیز پا کے فرشتوں کو ایسا جواب دینے لگی، کہتے ہیں نکلو یہاں سے نکلو، تمہارا شکریہ نہیں چاہیے،
یہاں پہ رسول نے سیدہ دے کے فرمایا شکریہ ادا کرنا. یہاں پہ سیدہ کی کنیز کا سیدہ کی وجہ سے لہجہ سن کے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. عرض کیا پروردگارا سیدہ کی کنیزوں کو دیکھ, ان کا لہجہ تو دیکھ, کچھ زیادہ نہیں کہنے لگی. اب اللہ نے فرشتوں کو ہٹایا, خود سیدھا سیدہ سے کلام شروع کیا. میری کنیز, میرے رسول کی دکھ درد, میرا وہ تحفہ کہ جس کے لیے میں نے اپنے رسول کو دے کے اس سے شکریہ مانگا. اب اے میں یہاں پہ میں وکانا ضیاکم نشکرا, اگر فرشتے کا شکریہ ادا کرنا تیری شان کے باہر ہے, تیری بارگاہ میں, تیرے دربار کے اس میں تیرے برابر نہ سہی, میں اللہ تیرا خود شکریہ ادا کرتا ہوں. بول رہا ہے عرش پہ دیوار, انا آتینا کل کوثر, شکر کا سجدہ کر دیا دلبر, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے, شکر کا سجدہ کیجئے دلبر, انا آتینا کل کوثر. دین علی کے دم سے بھی ہے, ہم سا بھی ہیں, ہم سے بھی ہے, کون بنے اب اس کا ہمسر, انا آتینا کل کوثر. اور جلنے والی آنکھ جلیں گی, بیٹھ سے ہماری بیٹی سے نسل چلیں گی, تیرے ہر دشمن ہے ابتر, انا آتینا کل کوثر. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے ہاتھ پر. ایک دفعہ ایک جمادی الاخر مکے میں حضرت خولید اور ان کی زوجہ کو اللہ نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا ظہور کیا, اور عرب میں آپ اونچی حیثیت کے مالک تھے. عرب میں ہر شخص آپ کے خاندان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا. آپ کی پرورش مکے میں ہوا کرتی تھی. آپ پہلی عورت تھی جس کو ملکۃ الکبریٰ عورت کا لقب ملا. آپ نہایت ہی سخی, رحم دل اور غریبوں سے پیار کرنے والی تھی. یتیموں پہ مہربانی کرنا آپ کی فطرت میں شامل تھا. امن فیل سے تقریباً 20 سال بعد جنگ چھڑ گئی جس میں آپ کے بابا شہید ہو گئے اور ساری تجارت کی ذمہ داری آپ کے سر پڑ گئی. جیسے کہ عرب میں عورتوں کا تجارت کرنا اس وقت بہت مشکل تھا, تو آپ نے رشتہ داروں کی مدد سے اس کام کو انجام دیتے رہے. پھر تھوڑا سا وقت گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقی, طہارت اور امانت سمت میں پورے عرب میں پھیلتی رہی. جب اس کا علم خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ سے ہم کو بات کرنی ہے, آپ ادھر آئے اور میرے تجارت میں میری مدد کرے, میری تجارت کی مشکلوں کو سلجھانے میں میری مدد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت قدم کو لے کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی مدد کرنے چلے گئے. اللہ کے کرم سے آپ کو دگنا زیادہ فائدہ پہنچنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ملکوں کی طرف تجارت کا سامان لے کے جاتے اور امانت داری سے آ کے اس کا حساب دیتے. تجارت کے تقریباً 2 مہینے 25 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھجوایا, تو اللہ کے محبوب اس پیغام کو لے کے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مشورہ کرے. 596 میں حضرت حمزہ, حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے شہر گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ سے کروایا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے محبوب کو ایک بیٹی عطا ہوئی.
جسے آپ نے تمام عورتوں پہ سردارنی قرار کر دیا، اللہ نے فاطمہ کو نواز دیا، یعنی دوزخ کی آگ سے بچنے والے۔ اس دور میں یہ روایت تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دائی کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ دودھ پلائے، لیکن بی بی خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کو دور نہیں کیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دودھ پلایا، اپنے ساتھ رکھا۔ بی بی فاطمہ سارا دن اپنے بابا کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ جب آپ نے غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تو گھر میں فاطمہ سارا دن اپنے بابا کو یاد کرتے رہتے تھے، بار بار اپنی والدہ سے پوچھتے تھے کہ میرے بابا کب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا عالم یہ تھا کہ بی بی فاطمہ جب بھی آتے تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، ان کے احترام کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، اور آپ کی نسل سے اللہ میرے دین کو فنا والی بخشے اور میری نسل کو قائم رکھے گا۔ بی بی خدیجہ جب آپ کے لیے کھانا لے کے غار حرا کی طرف جاتے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے کہ ماں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اللہ کی عبادت کروں گی۔ بی بی خدیجہ کہتی، اے فاطمہ، تم بہت چھوٹی ہو اور پہاڑ بہت اونچا ہے، بس آپ کی بیٹی 5 سال تک پہنچی تو اللہ نے اپنے محبوب پہ پہلی وحی نازل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی جب نازل ہوتی آپ گھر آ کے تذکرہ کرتے اور بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے وہ الفاظوں کو جو اللہ سے حکم لاتے وہ یاد کرتے، اور اس وقت کے جو بچے رہتے ان کو فخر سے سناتے رہتے۔ بس جب اللہ کا حکم ہوا، اے میرے محبوب بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اعلان حق سنا تھا، عرب کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے سوائے کچھ کے آپ کے خاندان کی توہین کرنے لگے، آپ کو معاذ اللہ پتھر مارنے لگے، جیسا کہ آپ کی جوزہ ملکۃ الکبریٰ وہب تھی، سب آپ کی عزت کرتے، ادب کرتے، سینکڑوں لوگ آپ کے مقروض تھے جو آپ سے قرض لے کے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گا آپ کا قرض معاف کر دوں گی۔ کافی لوگ نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان کا قرض معاف ہو جائے، یہاں تک کہ بی بی کی پوری دولت ختم ہو گئی، لیکن عرب کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جاتے تو آپ کو معاذ اللہ پتھر مارتے۔ حضرت ابو طالب نے مولا علی کو فرض کر لیا کہ جہاں جہاں محمد جائے تم ان کے ساتھ جاؤ گے، جو محمد کی توہین کرے تو تم ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دو گے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو بچپن سے ہی مولا علی آپ کے محافظ بن کے چلنے لگے اور یہاں سے بغض علی کا آغاز ہو چکا۔ لوگ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتا معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے، علی کے بابا ابو طالب نہ ہوتے معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیتے۔ جب بھی رات ہوتی تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول اللہ کو مختلف جگہوں پہ سلایا کرتے تھے، کبھی ان کے حجرے میں، کبھی اپنے بیٹے علی کے حجرے میں، اپنے بیٹے طالب کے حجرے میں، اپنے بیٹے عقیل کے حجرے میں،
اپنے بیٹے جعفر کو سلایا کرتے تھے، مر جائیں تو میرے بیٹے مر جائے لیکن اللہ کے رسول پہ خروج بھی نہ آئے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کے لیے زمانے کا بغض دیکھتی رہی اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس وقت امیر اشکار سے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ابو طالب اور ان کے خاندان کو جو محمد کا ساتھ دیتا ہے ان سے نہ کوئی رشتہ رکھے گا اور نہ ہی کوئی کھانا دے گا۔ پورا کا پورا عرب دشمن ہو گیا۔ اب حضرت ابو طالب اپنے چھوٹے سے خاندان جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابو طالب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی فاطمہ، آپ کے سارے فرزند، ان تمام کو لے کے شاہب ابی طالب میں چلے گئے۔ شاہب ابی طالب اسے کہتے ہیں پہاڑی کے گہرائی حصے کو، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ جس جگہ تین طرف سے پہاڑ جہاں کے مل رہا ہے، کوئی بھی محمد پہ حملہ کرے تو سب سے پہلے ابو طالب کا خاندان اپنی جان محمد پہ قربان کر دے۔ وہ دور آپ کے خاندان کے لیے بڑا مخلص سخت دور تھا۔ وہ دور جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، بس بچے بھوک سے رونے لگے، کبھی گھاس کھاتے، کبھی درخت کے پتے کھاتے، کسی دن تھوڑا سا اناج ملتا تو سب مل کر کھاتے، کئی روز سب فاقہ رکھنے لگے، لیکن پھر بھی اللہ کا پیغام بلند رہا۔ 3 سال شاہب ابی طالب میں گزار دیا، ہر رات بھوک سے بچے کی آواز گونجتی جاتی، لیکن کوئی بھی ابو طالب کو، اللہ کے محبوب کو کھانا نہ دیتا، کچھ نہ دیتا۔ جب بھوک سے بڑوں کا حوصلہ پست ہوتا تو بی بی فاطمہ سب کے پاس جاتی اور کہتی کہ میں تو گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، میں اللہ کے لیے بھوکی رہ کے خوش ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے بھوک کا اجر اللہ اپنی رحمت سے دے گا۔ جب سب آپ کا ایمان دیکھتے تو سب کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ ایک دن مخاطب حبی نے کہا، اے محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو نا، کوئی ایسی چیز بتاؤ، اگر وہ سچ ہوئی تو ہم سارے لوگ مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہارا دین سچا ہے، ہم تم سے ساری کارروائی ہٹا دیں گے۔ تو آپ نے کہا، جو تم نے مودع لکھا تھا نا، جاؤ اس کو دیکھو، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہی باقی ہے۔ حضرت ابو طالب اور تمام کاہل کے سردار صندوق کھول کے دیکھتے ہیں تو واقعی اس تحریر کو دیمک نے کھا لیا تھا، اللہ کے نام باقی تھا، جس میں سے کچھ لوگ نے ایمان لے کے آ گئے اور کچھ لوگ نے نہیں لائے۔ اس میں سے جو ابو جہل اور ابو لہب تھا وہ کہنے لگا، بہرحال یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی جادو ہے، اور آپ پہ سے ساری سرحدیں ہٹ گئی۔ آپ پھر بھی اپنے خاندان کو لے کے سب کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ شاہب ابی طالب کے ختم ہونے کے 6 مہینے بعد حضرت ابو طالب دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ابھی بی بی فاطمہ اپنے بابا کے لیے لوگوں کا طعنہ سنتی ہی رہتی کہ حضرت ابو طالب کی رحلت کے 3 دن بعد بی بی فاطمہ کی والدہ، اللہ کی محبوب کی زوجہ، مسلسل بھوک برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اس سال کو دکھ کا سال قرار کر دیا تھا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں، آپ کے اور آپ کے۔
جب حضرت ابو طالب کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہو گئی، رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل کے لوگ نے مکے میں مذاق اڑانے لگے۔ مکے کے کافروں نے سوچا ہم رسول اللہ کی بیٹی کو ہماری شادی میں بلائیں گے، محمد کی بیٹی کے پاس پھٹا پرانا کپڑا ہے، وہ وہی پہن کر آئیں گی، معاذ اللہ۔ یہ سوچ کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت کا حوصلہ رکھ کے یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد کی بیٹی کو، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہم مل کر ہر کوئی مذاق اڑائیں گا۔ بس اسی ارادے کے ساتھ کوفے کی عورت بی بی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو شادی ہے اس میں آپ آئے۔ بی بی نے کہا کہ میں کوئی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی ہوں، اب میرے بابا آئیں گے میں ان سے پوچھوں گی، اگر بابا نے اجازت دی تو میں آؤں گی۔ جب آپ گھر کو آتے ہیں تو جناب سیدہ نے دست ادب کو جوڑ کر کہا، بابا محلے کی عورت آئی تھی اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان عورتوں کے چہرے پہ منافقت تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم جانا، اگر تم نہیں جاؤں گی تو یہ لوگ کہیں گے تو ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھائے تھے، یہی خود ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ میں تو جاؤں صحیح، لیکن میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیا ہوا ہے، جب لوگ آپ کو اور میری مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے حکم سے جبرائیل جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس اعانت کرے اور کہے اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں رکھتا۔ بی بی نے یہ لباس اپنی آنکھوں پر رکھا اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لیے رک کے کہا کہ بابا میں یہ اتنا اچھا لباس پہن کر جاؤں گی، اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتیں احساس کمترین میں نہ چلے جائے، میں یہ لباس پہنتی ہوں اور اس کے اوپر میں جو ہمیشہ لباس پہنتی ہوں وہ پہن کر جاؤں گی۔ بی بی فاطمہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر شادی میں داخل ہوئی تو سب عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ان کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے تو بی بی فاطمہ نے اللہ کے تحفہ دیا ہوا جنتی لباس پہن لیا۔ بی بی کے لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ کا نور لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے، سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، انہوں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت لباس نہیں دیکھا تھا۔ دلہن نے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی بیٹی آئی ہے، ان کے چہرے لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کے حیران ہو گئے۔ سب بیٹھ کے یہی کہہ رہے تھے کہ دلہن نے کہا میں بھی دیکھوں گی۔ جیسے ہی دلہن نزدیک گئی اور جناب سیدہ کی زیارت کری، بی بی کے چہرے کا نور کو دیکھ کر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے، کہنے لگے دلہن مر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اور منافق ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور ہماری دلہن مر گئی، یہ بیٹی یہاں سے سب جگہ یہ بات پھیلنے لگ گئی۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے دے۔ سب کہنے لگے آج تک کوئی مسلمان زندہ ہوا ہے کیا؟ بی بی نے کہا اگر اللہ چاہے تو ہوں گا، کیوں نہیں وہ زندہ ہوں گا، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں
یہ عورت زندہ ہو جائیں گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم آپ کے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بس بی بی سیدہ عورت کے قریب آئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا، اے اللہ، تجھے واسطہ ہے بابا رسول اللہ کا، تجھے واسطہ ہے آپ کی ذات کا، اس بندی کو نئی زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ عورت نے آنکھیں کھولنے لگی اور قدموں میں گر کے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ سب بی بی سیدہ کے پیر چومنے لگے اور سب کے سب کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے رب کیا۔ امام حسین جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزل کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا اور پھر سے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے عباس، یہاں سے ہمیں جتنا پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کہنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے، ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا زیادہ پانی کیوں؟ امام حسین فرمائے، عباس، تھوڑے ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے تو کچھ دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو، کہیں کوئی آ تو نہیں رہا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں بہت سارے درخت ہیں شاید، تو امام حسین نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید ہے، ان کے نیزے ہیں، ان کے گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس فوج یزید نے امام حسین کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا۔ امام حسین نے دیکھا کہ فوج کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور جانوروں کی زبان بھی سوکھی ہوئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے دیا تھا وہ اس لشکر کو پلا دو۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا حور۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین پیغام بھجوائے کہ فوج یزید کے سالار سے پوچھو کہ نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے پڑھے گا۔ جیسے ہی پیغام حور تک پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ وہ سالار نے حسین کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی تو فوج یزید نے بھی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھنا شروع کری۔ بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام حسین آگے بڑھنے لگے تو یزید کے فوج کے سالار حور آگے بڑھ کے کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت کرنے کا حکم ہے۔ امام حسین نے فرمایا، کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حور، تیری نماز، تیرے سجدوں سے وعدہ ہے کہ تو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے، کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو بس آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کو پکڑتا ہے۔ امام حسین نظر کو اٹھا کے فرماتے ہیں، اے
حور کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ اور حور پھر سے نظر جھکانے لگا، کہنے لگا اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں ابھی کچھ کہتا۔ حسین نے حور کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں اہل بیت رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے اے حور ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رک جائیں گے۔ حور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے، اور یوں امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آئی، ایک جگہ آ کے رک گئی۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا، جناب عباس سے فرمائے عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نئے نوا کہتے ہیں، مریم کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا اکیلا فرمانے لگا کہ اس قافلے کو کہو یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبت کی زمین ہے۔ امام حسین فرمائے اس زمین کے مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے آنے لگے اور بنی اسد کے لوگ سے 7,000 درہم دے کے اس کو خرید لیا، اور جناب عباس سے فرمایا عباس خیمے نشم کرو۔ یہاں یہ خبر یزید تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حور امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے ان کو قتل کرے گا؟ تو اس نے شمر لعنتی سے کہا جاؤ ہزاروں کی فوج امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حور کو اپنے عہدے سے ہٹا دو۔ جیسے ہی حور کو اپنے عہدے سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس فوج کے آتے ہی حکم مناسب کیا کہ اہل رسول کے یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائے۔ غازی عباس نے جلال دکھایا۔ امام حسین نے فرمایا عباس صبر کرے، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بہے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت کو دیکھی ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کے صبر کو دیکھیں گی۔ نہر سے خیمے کو ہٹا دیا گیا اور 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی 10 محرم سے 8 محرم، 8 محرم سے 9 محرم تک حضرت حور نے دیکھا کہ سب سے پہلے نبی کے نواسے کا راستہ میں نے روکا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا رسول کی بیٹی کو، جب روز محشر میں اللہ مجھ سے سوال کریں گے تو حسین کے قاتلوں میں میرا بھی نام آئے گا۔ حور جناب حور اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کے خیمے سے معصوم بچے ہائے پیاس اللہ تش کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ جناب حور اپنا سر پیٹتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ دو اور مجھے میرے آقا حسین کے قدموں میں لے کے چلو۔ امام حسین کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حور فرماتے ہیں اے نواسہ رسول اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ امام حسین جناب حور کو دیکھ کے فرماتے ہیں اے حور رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے، تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی شفاعت کو پانا چلا آیا ہے۔ اے حور چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جناب حور رو کے کہتے ہیں میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حور کو اجازت ملی آپ کا بیٹا آیا، میرے بابا
یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرے بابا میرے سامنے شہید ہو جائے۔ پہلے اجازت مجھے دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں۔ جیسے ہی جناب حور کے بیٹے کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگے، کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ بچہ؟ کیوں مرنے کے لیے آیا ہے؟ حور کے بیٹے نے کہا، اے بک، تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور میں رسول اللہ کی شفاعت کا۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے اور یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت ہوگی۔ بس یزید کی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر جناب حور کا شہزادہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تام نہ لا سکا، زمین کربلا کی راہ میں جناب حور اپنے بیٹے کو دیکھ کے میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹے کی لاش کے پاس آئے تو دیکھا کہ امام حسین حور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے حور، اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہے۔ کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے۔ اے حور، تو تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کا لاش میں اٹھاؤں گا۔ بس جناب حور بھی میدان میں آ کے شیر کی طرح کہنے لگے، اے ظالموں، دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرے ضمیر مجھ سے جھنجھوڑ کے کہنے لگا، یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اے لوگو، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت خدا کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے، کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، جاؤ حملہ کرو۔ اور چاروں طرف سے حور کے گھیر لیا۔ شیر کی طرف فوج یزید کو فینار جہنم کرتے رہے۔ پھر فوج یزید نے تیروں کی بارش جناب حور پر کر دی۔ یہ 250 لشکر اکٹھا ہو کے جناب حور پر اکٹھا ٹوٹ پڑے۔ بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا، دوسری طرف فوج یزید کا حملہ تھا۔ جناب حور زمین کربلا پہ آئے اور امام حسین کو آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین جناب حور کی لاش کے پاس آتے ہیں اور دیکھ کے جناب حور کے گردن سے خون بہہ رہا ہے، اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حور، یہ رومال میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہے۔ جیسے ہی حور کے زخموں پر رومال فاطمہ کا باندھنا، جناب حور کی چیخ اٹھی اور کہنے لگے، اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پہ بندھے۔ امام حسین کے قدموں میں جناب حور اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو سلام اپنا آخری کرتے ہیں اور جناب حور کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتی ہے۔ سلام ہو جناب حور پر جو یزید کی دولت طاقت کو چھوڑ کے امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے جنت تک پہنچا۔ آپ سب درود شریف پڑھا کریں۔